إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص نبوت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موت حقیقت الحقیقت. موت کی تعریف کیا ہے؟ موت زندگی اور موت ایک دوسرے کے ضد ہیں، ایک دوسرے کے الٹا ہیں. جیسے روشنی اور تاریکی، سردی اور گرمی. تو روشنی اور تاریکی، سردی اور گرمی اس طرح سے ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اسی طریقے سے موت اور زندگی کا بھی معاملہ ہے. موت کا اصلی معنی ہے کسی چیز کا پرسکون ہو جانا، بنا حرکت والا ہو جانا. اسی لیے جب کوئی چیز پرسکون ہو جاتی ہے، بنا حرکت والی ہو جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے موت. یہ چیز مر گئی. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. موت کا آنا یقینی ہے. موت ضرور آئے گی. کسی بھی ذی روح کو اس سے نجات نہیں. آدمی پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے فنا لازم ہے. خطبہ مسئلہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ایسا جام ہے یا ایسا دھوپ ہے جس جام کو ہر کسی کو اپنے لبوں سے لگانا ہے. اور کہا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم میں سے ہر ایک اس کو اس کے کیے کا اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. اور کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور بدلے کے بدلے اگر کوئی شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا فقط فاز، تو کامیاب ہو گیا. اس نے ٹارگٹ کو پا لیا، اس نے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا، اس نے گول کو پا لیا اور مقصد کو پا لیا. اور اللہ رب العالمین نے کہا وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. بہت ساری باتیں کہہ دی ایک آیت کریمہ میں. وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، بچ کے رکھنا، کہیں پھسل نہ جانا. موت کب آئے گی؟ بندوں میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کی موت کب اور کہاں آئے گی. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ تفصیل کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بتائے اور بتانے کا دعویٰ کرے، اپنے بارے میں بتائے، کسی دوسرے کے بارے میں بتانے کا دعویٰ کرے کہ اس کو موت کب آئے گی، تو وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے. اللہ رب العالمین نے
سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا ان اللہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پاس اس کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش وہی نازل کرتا ہے. کہاں نازل کرنا ہے، کب نازل کرنا ہے، کتنا نازل کرنا ہے، انسانوں کے لیے مفید اور ثمرآور ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے. مصنوعی بادل بنا کر کے بارش برسا لینا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، مخصوص خطے پر ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ چیز نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو بارش نازل کرتا ہے وہ اندازے کے حساب سے نازل کرتا ہے. کہاں برسانی ہے، کتنی برسانی ہے. وہ یعلم ما فی الارحام، رحم میں جو کچھ ہے اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے. آج کی سائنس سے تو پتہ لگا سکتی ہے کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی، لیکن یہ پتہ نہیں لگا سکتی ہے کہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ آگے چل کر کے نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا. وما تدری نفس ما تکسب غدا، کسی نفس کو نہیں پتا کل وہ کیا کمائے گا. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کسی کو نہیں پتا کس روئے زمین پر اس کا انتقال ہوگا، کس علاقے میں اس کا انتقال ہوگا. ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، باخبر ہے. آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کسی نفس کو نہیں پتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا اور انتقال فرمائے گا. بھائی کے عالم نیاز احمد مدنی طیب پوری انہوں نے کتاب لکھی ہے موت کے آخری پنچے، اور اپنی کتاب کے صفحہ 16 سے 17 میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. کیا بیان کرتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ صالح علیہ السلام کی محفل جمی ہوئی تھی. انسانوں اور جناتوں کی بڑی تعداد بیٹھی تھی. انسانوں میں سے ایک آدمی کو ایک دوسرا آدمی بڑی تیزی سے ڈھونڈ رہا تھا، اور یہ سلسلہ بڑی دیر تک جاری رہا. جب مجلس برخاست ہوئی تو اس آدمی نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا وہ کون تھا جو ہم کو گھور رہا تھا، تیز نظروں سے جو ہمیں گھور رہا تھا کون تھا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، جواب دیا کہ وہ ملک الموت تھے. وہ مجلس جو لگی ہوئی تھی اور تم کو جو شخص گھور رہا تھا وہ فرشتے انسانی شکل لے سکتے ہیں، تو گھورنے والا شخص کوئی اور نہیں ملک الموت تھا. یہ سن کر وہ گھبرا گیا اور کہا کہ تب تو وہ ہماری روح نکال لیں گے. ایسا کرو آپ مجھے ہندوستان بھیج دیجیے تاکہ میں یہاں سے کافی دور ہو جاؤں. اور جب اس نے اس بات کا بہت اصرار کیا تو سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے اسے ملک ہندوستان بھیجا دیا. دوسرے دن محفل میں پھر وہی آدمی آیا، وہی ملک الموت ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ملک الموت سے پوچھا کہ کل اس آدمی کو کیوں بھول رہے تھے، کیوں تیز نظروں سے دیکھ رہے تھے؟ تو اس فرشتے نے کہا، ملک الموت نے کہا، اس نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ کل اس کی روح نکالنی ہے اور ہندوستان میں نکالنی ہے. اس لیے میں پریشان تھا کہ یہ یہاں ہے تو ہندوستان میں اس کی روح کل میں کیسے نکالوں گا. اور میں آج اس کی روح نکال آیا، اس کی روح نکال کر کے میں یہاں تمہارے پاس آ رہا ہوں. تمہیں بھائی کی زمین پر موت آئے گی، کہاں موت آئے گی ہمیں نہیں پتا. انسان کی جب عمر مستعار پوری ہو جائے گی اور زندگی کا چراغ گل ہونے لگے گا تو اس وقت اسے بہت زیادہ تکلیف ہوگی. فرشتے آئیں گے، دور تک بیٹھ جائیں گے، جاگنی کے عالم میں آدمی ان کو دیکھے گا. اسی لیے اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین جب جاگنی کا عالم ہوتا ہے تو غیب کی بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین حاصل کر دیتا ہے، اور وہ شخص جو جاگنی کے عالم میں ہوتا ہے، زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے، وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتوں کے آمد کو دیکھتا ہے. اور اسی لیے اگر وہ اس گھڑی اور لمحے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی. ملک الموت آئیں گے،
تمہاری روح کو کھینچ لیں گے. اس کے بعد مٹی کا بدن مٹی میں مل جائے گا. اور پھر ایک بیوی اپنے شوہر کو اور ایک شوہر اپنے بیوی کو، یہاں تک کہ ایک ماں اپنے نور نظر اور لپے جگر کی لاش کو دیر تک نہ روک سکے گی. اور شاعر کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ، تیری بہن و بھائی، تیرے ماں باپ، تیری بہن و بھائی تجھ کو پل بھر میں ملا دیں گے، سمجھتا کیا ہے؟ تیرے مرنے سے ہے یہ بوجھ سبھی پر بھاری، تیرے مرنے سے ہے یہ بوجھ سبھی پر بھاری. جلدی لے جاؤ، اب اس گھیر میں رکھا کیا ہے؟ تیرے احباب، تیرے دوست و اقارب تیرے، تیرے احباب، تیرے دوست و اقارب تیرے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے، سمجھتا کیا ہے؟ مومن بندے کا جب آخری وقت ہوتا ہے، برا ابن عازب کی بہت لمبی حدیث ہے، مومن بندے کا جب آخری وقت ہوتا ہے، دیکھیے ایسا منظر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بیان کیا ہے. اگر اب بھی ہمارا ایمان تازہ نہ ہو اور ہم بیدار نہ ہو میرے بھائیوں، تو یہ ہماری کمی ہے، اسلام کی کمی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن بندے کا جب آخری وقت ہوتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے جب وہ آخرت کی طرف کچھ کرتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں فرشتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان کرنا کیا. ان کے چہرے سفید ہوتے ہیں، اتنے اجلے اور سفید جیسے سورج کے ٹکڑے. ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن ہوتا ہے اور جنت کے خوشبوؤں میں سے خوشبو یہ لے کر کے اترتے ہیں. کس کی وفات کے وقت میرے بھائی، کس کی آخری وقت میں؟ مومن بندے کے آخری وقت میں. طے ہمیں کرنا ہے کس میں سے ہمیں بننا ہے. اور یہ سب آ کر کے ایسا منظر ہوتا ہے اور سب آ کر کے ایک نہیں کئی فرشتے آتے ہیں، ملک الموت بھی آتے ہیں، تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس بندے کی روح سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ نکل. یہ کس کا معاملہ ہے؟ یہ مومن بندے کا معاملہ ہے جس کی طرف فرشتے آئے ہیں. کن چہروں کے ساتھ آئے ہیں؟ دمکتے اور چمکتے چہروں کے ساتھ آئے ہیں. اور کہتے ہیں روح کو کہتے ہیں نکل، چل اپنے رب کی طرف چل، اپنے رب کی رضوان کی طرف چل، اپنے رب کی جنت کی طرف چل، اپنے رب کی خوشنودی کی طرف چل. اور اس کی روح کیسے نکلتی ہے مومن بندے کی؟ کہ جس طرح سے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہتا ہے. مشکیزے میں پانی کو محفوظ کیا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے گلاس میں سے پانی کو اڑیلنے میں کوئی دقت آتی محسوس نہیں کرتا. اس کو اڑیلا جا سکتا ہے، بوتل سے پانی کو اڑیلا جا سکتا ہے. یہ مشکیزہ ہے، بوتل ہے، گلاس ہے، اور جتنی آسانی سے اس سے پانی کے قطرات کو اڑیلا جا سکتا ہے اتنی آسانی سے ایک مومن بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور وہ پھر لمبی حدیث ہے کہ وہ لے کر کے آسمانوں پر چلتے ہیں. اور کافر بندے کا جب آخری وقت آئے گا تو آسمان سے فرشتے اتریں گے، کالے چہرے والے، بھدے چہرے والے، موٹے قد و قامت والے، قریب المنظر، اور ان کے پاس جہنم کا اونی کاٹ رہے گا. اور فرشتے کہیں گے، اس کے روح سے مخاطب ہوں گے، اے خبیث روح، اللہ کی غضب اور عذاب کی طرف نکل. اور وہ خبیث روح بدل میں بھاگتی پھرے گی، وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تو اس کی روح کو کھینچ لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعبیر بتائی ہے، کس طرح سے کھینچا جائے گا؟ جیسے کئی منہ والا لوہا ہو، لوہے کے آٹے لگے ہوتے ہیں، مچھلیوں کو پھنسایا جاتا ہے تو اس میں کس طرح سے اس کا جو حصہ ہے وہ ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ کر دیا جاتا ہے کہ بڑی بڑی مچھلی بھی چھوٹے کانٹے سے نکل نہیں پاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے کئی منہ والا لوہا بھیگے اون سے کھینچا جاتا ہے،
اس طرح سے معاملہ ہوگا اور اس کی روح کو نکالا جائے گا. اس لیے مسلمانوں ہوشیار بنو، چالاک بنو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ تو مہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فجاء رجل من الانصار، ایک انصاری آیا، فسلم علی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر ثم قال، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ای المؤمنین افضل، کون سا مومن سب سے افضل ہے؟ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک معیار دے دیا اور کہا احسنہم خلقا، سب سے سپریئر مومن وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو اخلاق کریمانہ کا مالک ہو. اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ، یہ تو افضل کی بات ہوئی، بہتر کی بات ہوئی. مومنوں میں سب سے چالاک کون ہے، چتر کون ہے، مائنڈڈ کون ہے، دماغی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرهم للموت ذکرا، وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا. ہم یاد کرتے ہیں موت کو، روزانہ یاد کرتے ہیں، صبح شام یاد کرتے ہیں، جن کے کسی پل میں ہم موت کو یاد کرتے ہیں. اگر نہیں یاد کرتے ہم چالاک نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کی روشنی میں تو آپ سے سمجھایا اکثرهم بالموت ذکرا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ سب سے زیادہ چتر ہے اور چالاک ہے اور انٹیلیجنس ہے اور مائنڈڈ ہے. اور کہا واحسنهم لما بعدهم استعداد اولئک الاکیاس، اور ساری زندگی اس کی تیاری کرنے والا. سب کو مل جاتا ہے میرے بھائی کو. شاعر نے کہا کیسے مکی مکاؤ بنائے چلے گئے، مکی مکان میں رہنے والا، کیسے مکی مکان میں رہنے والا مکہ وہ بنائے چلے گئے، اور آسمان کو چھوٹی ہوئی عمارتوں کو اس نے تعمیر کیا تھا، فلک کو عمارتوں کو اس نے بنایا تھا، مالز اور نہ جانے کیسی کیسی بلڈنگیں اس نے بنائی تھی، برج خلیفہ اس نے تعمیر کیا تھا. کیسے مکان بنائے چلے گئے، کچھ کر و فر بھی اپنا بتائے چلے گئے، جو ریشم و حریر کو کرتے تھے زیبتن کرنا، پہننا اچھے سے اچھا کپڑا، ریشم اور حریر، جو ریشم و حریر کو کرتے تھے زیبتن، افسوس منہ چھپائے کفن میں چلے گئے. بے توبہ ہو کے کچھ نہ کیا زادے آخرت. توبہ بننا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، محاسبہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں. بے توبہ ہو کے کچھ نہ کیا زادے آخرت، شرم و حیا سے منہ کو چھپائے چلے گئے. عبرت کی جا ہے اکبر دیکھا ہے ہم نے اکثر، عبرت کی جا ہے اکبر دیکھا ہے ہم نے اکثر، اونچے مکان والے نیچے زمین کے سوئے. یہ منظر نامہ ہے میرے بھائیوں، مانو نہ مانو ماننا پڑے گا. میرے بھائیوں ہمارے لیے بنائے فکریہ ہے، کس میں؟ مرے ہوئے آدمی میں بہت سارا عبرت کا سامان ہے. آپ جائیں وہاں پر، چوکی پر لاش رکھی ہوئی ہے، پانی گرم ہو رہا ہے، صابن کھولا جا رہا ہے، خوشبو تیار کی جا رہی ہے، کفن کا کپڑا کاٹا جا رہا ہے، قبر کھودی جا رہی ہے. لاش زبان حال سے کہتی ہے اے غافل انسان، ایک دن تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے. وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پڈلی سے ملا دی جائے گی. اے غافل انسان، آج تم دوسروں کے لیے قبر کھود رہے ہو، کل تمہیں بھی اس میں اترنا پڑے گا. قبرستان خون کا عالم، دور تک بکھری ہوئی قبریں، تاریکی اور وحشت، یہ ہے مردے اور آخرت کی پہلی منزل. میرے بھائیوں اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے. اس دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے. اور شاعر نے کہا کہ بہت ہی مختصر تاریخ دور زندگانی ہے، بہت ہی مختصر تاریخ دور زندگانی ہے. کسی کے گود میں آنا اور کسی کے دوش پہ جانا. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی گود میں اسے تھمایا جاتا ہے، اور جب آدمی مر جاتا ہے دوش کندھے کو کہتے ہیں. کہ بہت ہی مختصر تاریخ دور زندگانی ہے، کسی کی گود میں آنا، کسی کے دوش میں جانا. روایت آج کے صبح جمعہ کا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ مسلمانوں ہو
ہوش دلا کن لو، وقت بہت کم ہے، زندگی بہت چھوڑی ہے، اور جہاں ہمیں جانا ہے وہاں صرف 2 زندگیوں کا تصور ہے، کسی تیسری زندگی کا تصور نہیں۔ یا تو خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی ہوگی یا غموں سے بھری ہوئی زندگی ہوگی۔ مسلمانوں، نجات کا دار و مدار رشتے، ناطے، خاندان، ملک اور وطن نہیں، بلکہ نجات کا دار و مدار صحیح ایمان و عقیدہ اور اعمال صالحہ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے صراط مستقیم راہ ہدایت کی فکر کرو، چلنے سے پہلے راستے کی تعین کرو، دوڑنے سے پہلے منزل کو دیکھو، کیونکہ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے۔ آپ کو جانا ہے ممبئی، اور آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے جو راستہ آپ کو ممبئی نہیں بلکہ بنگلور لے کر کے جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، آپ ممبئی نہیں پہنچ سکتے، آپ بنگلور پہنچو گے۔ مسلمانوں، اگر کارواں غلط ہے تو روش کارواں پر ڈالو، کارواں جس کی تم پیروی کر رہے ہو آپ اسے دیکھو، آپ اسے پرکھو، اگر وہ میرے کارواں، اگر وہ کارواں غلط ہے تو روش کارواں بدل ڈالو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو، اکیلے آئے ہو، اکیلے جانا ہے، اس لیے پہلا قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کو درست کریں، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ اگر قرآن و سنت کو اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں جگہ دی جائے گی، صحیح ایمان اور عقیدہ کے ماننے والے ہم ہو جائیں گے میرے بھائیوں، تو پھر انقلاب آئے گا، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، ہمارا معاشرہ سدھرے گا اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، اعمال صالحہ سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، تو 4 منٹ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ لوگوں سے کہا، یہاں تک کہ موت کے وقت صرف انبیاء کرام ایک ایسی ہستیاں ہیں جنہیں دنیا میں رہنے یا آخرت کی طرف کوچ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ دنیا میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ باقی رہیں گے اور فنا نہ ہوں گے، نہیں، بلکہ انہیں اللہ رب العالمین اختیار دیتا ہے۔ اگر وہ کچھ مدت کو بڑھانا چاہتے ہیں، کچھ سال کو بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں یہ اختیار دیتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کا معاملہ بھی الگ ہے، وہ دنیا کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں والی جگہ اور اللہ رب العالمین نے جو مقام کریم تیار کر رکھا ہے، عزت والی جگہ تیار کر رکھی ہے، اس کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ارسل ملک الموت الی موسیٰ، اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو، موت کے فرشتے کو جو روح قبض کرتا ہے، اور انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو مر جاتا ہے۔ انسان کے جسم سے روح کا نکلنا اس کے اختتام کا اعلان کرتا ہے اور اس کے موت کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو موسیٰ کی طرف بھیجا، فلما جاءه صخرا، جب وہ فرشتہ آیا، ملک الموت آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے اپنا مدعا رکھا، اپنی بات کو رکھا، سخت کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھوسا کر دیا، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اس کے کان کو پھوڑ دیا۔ فرجع الى ربه وملك الموت، وہ روح کو قبض کرنے والا فرشتہ اپنے رب کے پاس لوٹا، فقال، اور اس نے اپنے رب سے کہا، ارسلتنی الى عبد اللہ یرید الموت، تم نے مجھے ایسے شخص کی طرف بھیج دیا ہے جو موت چاہتا نہیں ہے، جسے موت پیاری نہیں، جو موت کا خواہاں نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ، دوبارہ جاؤ، موسیٰ کی طرف دوبارہ جاؤ، فقل اللہ، اور اس سے کہو، یضع یدہ علی بطن ثور، کہ وہ ایک بیل کے پیٹھ پر اپنی ہاتھ کو رکھے، فَلَهُ بِمَا قَطَّ يَدَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ صَالَةٍ، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے 1 سال کا اضافہ کیا جاتا ہے، اتنی مدت بڑھا دی جائے گی۔ حضور اعظم پیغمبر ہے
سچا واقعہ ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے ملک الموت کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچائی. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا؟ یہ بات جتنے میرے ہاتھ کے نیچے ہیں، ہر بال کے بدلے 1 سال 2 سال 3 سال جتنے بھی بال ہے، اس کے بعد کیا؟ جب وہ مدت ڈیوریشن ختم ہو جائے گی اس کے بعد کیا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو. اور ثم الموت، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بعد تو موت ہے، اس کے بعد تو مرنا. کتنا جیے گا انسان؟ 60 سال 70 سال 90 سال کتنا جیے گا؟ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد. اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوگی، دوام ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دھرتی پر موجود ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں آتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے موت ثم ماذا؟ اس کے بعد پھر کیا؟ قال ثم الموت. تو اللہ رب العالمین نے کہا اس کے بعد تو موت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، راہ فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا. اور موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت دیکھیے، انہوں نے کہا فالآن آنی ہے تو اب آئے. ایسا ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اس مزاج کے ساتھ ہمیں جینا چاہیے اور زندگی گزارنی چاہیے. یہ دنیا چند روزہ ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے. ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، کوچ کرنا ہے، ایک دوسری زندگی کا سفر طے کرنا ہے. جو دوسری زندگی عبدالآباد کی زندگی ہے، ہمیشگی والی زندگی ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کرتے. میرے بھائیوں غور کرنے والوں بنو، فکر کرنے والے بنو. یہ دنیا مختصر ہے، یہ زندگی مختصر ہے. اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے والے بنو. صحیح ایمان اور عقیدے سے اپنے دل کو سجانے والے بنو. صحیح ایمان اور عقیدے سے اپنے دل کو جلا بخشنے والے بنو. اور اعمال صالحہ چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، زکات کی شکل میں ہو اور اچھے اخلاق کی شکل میں ہو، دوسرے نیکیوں کی شکل میں ہو، ان تمام نیکیوں کا ایک ڈھیر اور جملے غفیر اور لے کر کے اور سجا کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جانے والے بنو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. زندگی مختصر ہے، اس نقطے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما دے. مولا کریم ہم سب کو تیرا رضوان نصیب فرما دے، تیری خوشنودی نصیب فرما دے، تیرا جنت الفردوس نصیب فرما دے، تیرا دیدار نصیب فرما دے. مولا کریم ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. مولا کریم مجھ سے دعا ہے ہمارے گناہوں کو، ہمارے سیئات کو ہم سے درگزر فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.